باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے جن کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا ایک فلسفر اور ایک تارک دنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں پہ ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان کو مجذوب لکھا ہے کہ یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہتے تھے، اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت اور دانائی کی بہت باتیں کرتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام وہاب بن عمرو تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ صاحب نے جواب دیا کہ ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے شہادت سمجھی اور تھوڑی کوشش کے بعد بہلول کو ایک صحرا میں ڈھونڈ لیا اور شیخ صاحب کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے، جہاں پر حضرت بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز تھے۔ شیخ صاحب نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا کہ کون ہو تم؟ شیخ صاحب نے جواب دیا میں جنید بغدادی ہوں۔ بہلول دانا نے کہا اے ابو قاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگی کی باتیں سکھاتے ہو؟ جنید بغدادی نے کہا جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اس پر بہلول دانا نے پوچھا کہ تم اپنے کا تو جانتے ہی ہوگے؟ جنید بغدادی نے جواب دیا کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا کہ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں اور دوسروں کو لقمے نہیں گنتا۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف چھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول اپنا راستہ لیا اور شیخ کے مریدوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا دیوانہ تو ہے مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کام کا ہے، اس سے سچائی کی باتیں سننی چاہیے، اور اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ بغدادی سے پھر پوچھا کہ کون ہو تم؟ شیخ صاحب نے کہا میں جنید بغدادی ہوں جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ حضرت بہلول نے کہا کہ خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے نا واقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو تم جانتے ہوگے۔ تو شیخ صاحب نے جواب دیا جی ہاں جانتا ہوں۔ بہلول نے کہا چلو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب باتیں نہیں کرتا، سننے والوں کو سمجھ آ جائے ایسی بات کرتا ہوں، اندازہ کر کے خلق خدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کروں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطہ پر نظر رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ گفتگو کے مطابق اور بہت ساری باتیں بتائیں۔ تو بہلول نے کہا کہ تم کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا ڈنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مرید خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھو گے۔ اس کے بعد پھر شیخ صاحب نے بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب تو معلوم نہیں، سونے کا طریقہ تو تم کو معلوم ہی ہوگا۔ شیخ صاحب نے جواب دیا جی ہاں معلوم ہے۔ بہلول نے کہا اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ جنید بغدادی نے کہا کہ میں جب
عشاء کی نماز سے فارغ ہوتا ہوں، درود و فضائل کرتا ہوں اور درود و فضائل سے فارغ ہو کر سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو اس کو بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بہلول دانا نے خاموشی اختیار کی، اس کے بعد کہا کہ میاں یہ جتنی باتیں تم نے بتائی ہیں یہ سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سیکھو۔ کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے، اور اگر خوراک میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بتائے ہیں ان کے برتنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور دل روشن ہونے کی بجائے تاریک ہو جاتا ہے۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا جزاک اللہ خیر۔ پھر بہلول نے کہا گفتگو کرنے سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جو باتیں کی جائیں اللہ کی رضامندی کے لیے ہوں، اور اگر کوئی اور غرض دنیاوی مطلب ہو تو وہ بات آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے اپنی کلام سے دوسروں کا دل منور کرو، ورنہ اس سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا کہ جس طرح سونے کا طریقہ تم نے بتایا وہ سب بات کی بات ہے، اصل بات جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض اور کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیاوی مال اور دنیا کی فکر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے سو جاؤ۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی جنید بغدادی نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید بغدادی کے مریدوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہیں جانتا وہ اس کو سیکھنی چاہیے، اور زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، انسان جس عمر میں بھی ہو، انسان کو جس بات کا نہیں پتا وہ انسان کو سیکھ لینا چاہیے، اس میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا رشتہ داروں اور گرد و نواح کے دوستوں کا بہت خیال رکھیں، اور ہماری ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پہ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔